نبی الانبیاء عظیم الرجا امین جود لدى شفیعنا یوم الجزا کنت آدم بین الطین والماء سیدنا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و طبیب ایماننا و طبیب جاننا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا و ہدینا و مرشدنا و مولانا و ملجانا و اولانا و اولانا و اولانا و نورنا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور ایماننا و نور جاننا و نور ربنا محمد وعلى آلہ و صحابہ و اہل بیتہ و اولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اجعل ابا بکر مع درجة فی یوم القیامہ ان اللہ تعالی قد استجاب لکم صدق اللہ العظیم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار و ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک سیدنا صدیق اکبر کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ و گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ آج نبی کا ہر امتی یہ دعا مانگتا ہے، اے اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر نبی کے ساتھ کرنا، دنیا میں نبی کے ساتھ رکھنا، نبی کا دیدار عطا فرمانا، بعد مرنے کے جنت میں نبی کا قرب عطا فرمانا۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ صدیق اکبر کو قیامت کے دن میرے ساتھ رکھنا۔ اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا، جبریل میرے نبی کے پاس جاؤ، میرے نبی کو سلام کہو اور سلام کے بعد میرا پیغام سنا دو۔ ابو بکر دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہے گا، مزار میں بھی آپ کے ساتھ رہے گا، کل قیامت کے دن جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہے گا۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں اصحاب رسول کا ذکر فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک ماہ جمادی ثانی ہے اور اس ماہ مبارک میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین غمگسار رسول رازدار رسول خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال باکمال ہوا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ابو بکر صدیق کی الف سے لے کر
مولا علی مرتضیٰ کی یہ تک حضور کے تمام صحابہ سچے ہیں، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ 10 صحابہ ایسے ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی، انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور ان میں سے سب سے پہلے جسے جنت کی بشارت ملی اسے ہم اپنے عقیدے میں حضرت ابو بکر کہتے ہیں۔ آج اس پرفتن دور میں کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے، یہ خیال امت کو دے رکھا ہے، معاذ اللہ نبی پاک کے جو اصحاب تھے ان کی اہل بیت اطہار سے نابندی تھی۔ اصحاب اور تھے، نبی کی آل اور تھی، گھر والے اور تھے، در والے اور تھے، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ ایک انتشار میں، ایک فتنے میں مبتلا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن اور حدیث سے دور ہیں۔ جن بچوں نے قرآن کو پڑھا ہوا ہے، قرآن کی تفسیر کو سمجھتے ہیں یا حدیث کو سمجھتے ہیں، ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جتنی محبت نبی کی آل نے نبی کے اصحاب سے کی، اور جتنی محبت نبی کے اصحاب نے نبی کی آل سے کی، کائنات میں ماں کوئی ایسا بیٹا نہیں جنے گی جو ان سے بڑھ کے نبی کی آل سے محبت کرے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھی ایسے خطاب جمعۃ المبارک میں نہ بیان کیے جائیں، انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے معاشرے میں انتشار۔ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم اٹھا کر، منبر رسول کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں، اس سے معاشرے میں فتنے اور انتشار نہیں بلکہ اس سے معاشرے میں امن پیدا ہوتا ہے، امت مسلمہ تک ایک پیغام جاتا ہے۔ آیا نبی کے اصحاب اور نبی کی اہل بیت آپس میں کیسے محبت کرتے تھے؟ اس سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ پاک مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات بیان کی تھی، آج اسی قاعدے اسی اصول کے مطابق چلیں گے۔ آپ کو کوئی بھی مسجد کا مولوی کہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے، فلاں کا یہ عقیدہ ہے، فلاں کا یہ عقیدہ ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہو، وہ بھی مولوی ہے، یہ بھی مولوی ہے، وہ بھی امام ہے، یہ بھی امام ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں۔ آیا ہم کیسے پہچانیں ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، جب بھی کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آئے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ مولوی کیا کہتا ہے، مفتی کیا کہتا ہے، امام کیا کہتا ہے، آپ نے سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے قرآن کو دیکھنا ہے، قرآن کی تفسیر کو دیکھنا ہے، محدثین کرام نے جو حدیثیں بیان کی ہیں اس حدیث کو دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد ائمہ اربعہ کا اس کے متعلق کیا عقیدہ، کیا نچوڑ ہے۔ جب آپ ان 3-4 چیزوں پہ غور کریں گے، انشاءاللہ تعالی کسی مولوی کی آپ کو محتاجی نہیں ہوگی، جو بھی مسئلہ ہوگا وہ قرآن حدیث کے مطابق آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب ہم سب سے پہلے قرآن کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور آج کل کے لوگ کیا کہتے ہیں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہے میرے بابا ہیں، ابو بکر کہتے ہیں میرے آقا ہیں، عمر کہتے ہیں میرے آقا ہیں، علی پاک فرماتے ہیں میرے سسر ہیں۔ فرمایا دنیا کہتی ہے کہنے دو
کسی کا آقا ہے، کسی کا بابا ہے، وہ بعد میں ہوگا۔ محمد الرسول اللہ، محمد پہلے رب کا رسول ہے۔ والذین معہ، اور جو نبی کے ساتھ ہیں، اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ اشداء علی الکفار، جو کفار پہ سخت ہیں، اس سے مراد حضرت عمر پاک ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، اس سے مراد حضرت عثمان ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اس سے مراد مولا علی مرتضیٰ ہیں۔ اب اس آیت کی ترتیب دیکھیں، پہلے نبی کا ذکر ہے، نبی کے ذکر کے بعد ابو بکر کا ذکر ہے، ابو بکر صدیق کے ذکر کے بعد حضرت عمر کا ذکر ہے، عمر پاک کے ذکر کے بعد عثمان غنی کا ذکر ہے، عثمان غنی کے ذکر کے بعد مولا علی مرتضیٰ کا ذکر ہے۔ جیسے قرآن نے ترتیب بیان کی، آج الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک بھی خلافت کی یہی ترتیب ہے۔ اب سمجھیے گا، قرآن ارشاد فرماتا ہے والذین معہ، اور جو نبی کے ساتھ ہیں، اس سے مراد صدیق اکبر ہیں۔ اشداء علی الکفار، کفار پہ سخت ہیں، اس سے مراد عمر پاک ہیں۔ رحماء بینہم، نبی کے جتنے اصحاب ہیں، نبی کی جتنی آل اولاد ہے، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں۔ ختم بات۔ اب آپ کے سامنے کوئی بندہ تاریخ لے بیٹھے، حدیث لے بیٹھے، یا آپ کو کئی گمراہ باتیں کرنے کی کوشش کرے، آپ انہیں کہ قرآن کے 30 پارے ہیں، 30 پاروں میں مجھے ایک حرف، ایک آیت دکھا دو جس میں معذلہ لکھا ہو کہ اصحاب کی آل سے نہ بنتی تھی، آل کی اصحاب سے نہ بنتی تھی، ہم آپ کو دکھا سکتے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے رحماء بینہم، نبی کے اصحاب، نبی کی آل آپس میں نرم دل تھے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کا قرآن پہ ایمان ہے، قرآن پہ عقیدہ ہے۔ مومن کبھی بھی قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا، نہ نبی کے فرمان کو چھوڑ سکتا ہے۔ اب آپ کی ولادت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادہ جب 573 عیسوی میں ہوئی، اور جبکہ آپ کا وصال بکمال 13 ہجری 22 جمادی الثانی کو ہوا۔ آپ کا مزار کنانوار حضور علیہ السلام کے پہلو میں ہے۔ آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ اس دور میں بھی کئی ایسے مردے ہیں سمندر میں ڈوب گئے، دریا میں ڈوب گئے، آگ میں جل کے راکھ ہو گئے، جنہیں قبر کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوتی، لیکن ابو بکر وہ خوش نصیب ہے، آج گنبد خضرا میں مصطفیٰ کے ساتھ آرام فرما رہا ہے۔ اور یہ وہ عظیم جگہ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو امتی میری قبر کا دیدار کرے، قیامت کے دن میں محمد اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ اب آپ کا نام مبارک، بعض کہتے ہیں آپ کا نام تھا عبداللہ، بعض کہتے ہیں کہ آپ کا نام تھا عبد القعبہ، بعض کہتے ہیں کہ آپ کا نام ہے عبداللہ بن عثمان، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا اصل نام ہے عبداللہ، آپ کے والد کا نام عثمان، آپ کی والدہ کا نام سلمہ۔ جیسے آپ کے والد اپنی کنیت ابو قحافہ کے نام سے مشہور ہیں، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر اپنی کنیت حضرت ابو بکر صدیق کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہ کنیت ہم نے نہیں دی، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے صدیق بنایا، انہوں نے ابو بکر بنایا، انہوں نے عتیق بنایا، نہیں۔ وہ کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر نے زمانہ جاہلیت میں، جب اسلام کی الف کا بھی لوگوں کو علم نہ تھا،
آپ نے زمانہ جاہلیت میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. آپ اسلام لے کر آئے، اسلام لانے کے بعد بھی آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا اے صدیق اکبر آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم آپ کو ابو بکر صدیق بناتے ہیں. دوسری روایت کے مطابق میرے اور آپ کے نبی معراج پہ گئے، ایک ہی رات میں آپ نے 8 جنتوں کی سیر کی، ایک ہی رات میں 45 نمازیں معاف کروائی، ایک ہی رات میں انبیاء کرام کو نماز پڑھائی اور ایک ہی رات میں واپس آئے. فرماتے ہیں بستر گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی. سردیوں میں آپ کو پتہ ہے جب بندہ بستر چھوڑ کے جائے فوراً واپس آئے بستر گرم ہوتا ہے. کہا ایک رات میں بیت المقدس سے میں سدرات المنتہا پر گیا، میں نے انبیاء کو نماز بھی پڑھائی، 45 نمازیں معاف بھی ہوئی. ایک ہی رات میں واپس آیا، بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی. میں نے کہا جبریل جب میں اپنی امت کو بتاؤں گا کہ ایک رات میں نے اتنا طویل سفر کیا ہے، میرا کون یقین کرے گا؟ جبریل نے کہا آقا آپ فکر نہ کریں، دنیا آپ کو جھوٹا کہتی ہے، کہنے دو ابو بکر آپ کو سچا کہے گا، کیونکہ ہے جو صدیق. تیسری روایت کے مطابق آپ حضرت حذیفہ کے گھر دعوت پہ گئے، آپ نے ایک لقمہ اٹھایا، جبریل نے کہا ھذا رفیق. آپ نے دوسرا لقمہ اٹھایا، میکائیل نے کہا ھذا عتیق. آپ نے تیسرا کے چوتھا لقمہ اٹھایا، حضرت اسرافیل نے کہا ھذا صدیق، یہ صدیق ہے. چوتھی روایت حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ آپ کو صادق کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا 2 وجوہات سے میرا رشتہ ابو بکر صدیق سے ملتا ہے. پھر ایک بندے نے سوال کیا حضرت یہ جو تلوار ہے، تلوار کے اوپر سونے یا چاندی کا دستہ لگوانا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا دلیل؟ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کی جو تلوار تھی اس پر سونے کا دستہ تھا. سامنے والا سائل تھا، اس نے کہا آپ ان کو صدیق کہتے ہو؟ آپ تو اہل بیت سے ہو، آپ ان کو صدیق کہتے ہو؟ قال نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق. ہاں میں ان کو صدیق کہتا ہوں، اور جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا اللہ اس کے قول کی دنیا اور آخرت میں تصدیق نہیں کرتا. آج جو لوگ کہتے ہیں سنیو تمہارا صدیق، تمہارا ابو بکر، تمہارا صدیق اکبر، ہم فخر کرتے ہیں کہ ابو بکر کو صدیق کہنا خدا کی بھی سنت ہے کہ مصطفیٰ کی بھی سنت ہے، نبی کی اولاد کی بھی سنت ہے. اب آپ کے ایمان کے بارے میں چلے جاتے ہیں. بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں ایک رات آپ نے خواب دیکھا، آسمان سے چاند ٹوٹا، چاند ٹوٹنے کے بعد آپ کی گود میں آیا، آپ ملک شام میں تھے، صبح بیدار ہوئے، آپ نے کہا کوئی سب سے بڑا شام میں راہب ہے، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ. لوگوں نے کہا یہ جو سامنے جھونپڑی ہے اس میں سب سے بڑا راہب ہے، آپ اپنا خواب اس کے سامنے بیان کرو، انشاءاللہ آپ کو خواب کی تعبیر بتلائے گا. حضرت ابو بکر صدیق اس کے پاس گئے، آپ نے اپنا خواب سنایا کہ آج رات میں نے خواب میں دیکھا آسمان سے چاند ٹوٹا اور میری گود میں گرا. اس نے کہا جوان آپ یہاں ٹھہرو، میں اندر جاتا ہوں، میں تعبیر دیکھ کے آتا ہوں. آج تک ایسا خواب میرے سامنے کسی نے نہیں بیان کیا کہ آج تک مجھے کتاب اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. راہب اندر گیا، تعبیر دیکھی، باہر آیا، پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے. آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ والد کا نام عثمان ہے. آپ کا قبیلہ کون سا ہے؟ خاندان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا بھئی میں نے تو خواب کی تعبیر پوچھی ہے،
آپ مجھ سے میرا نام پوچھ رہے ہو، میرے والد کا نام پوچھ رہے ہو، میرے خاندان کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا ابو بکر تجھے مبارک ہو، مکہ کی زمین پر عنقریب ایک بندہ اعلان نبوت کرے گا، تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفۃ بعد وصالہ، دنیا میں اس نبی کا وزیر بن کے رہے گا، بعد از وصال اس نبی کا خلیفہ بن کے رہے گا۔ ہم نے نہیں بنایا۔ دوسری روایت کے مطابق آپ یمن کی طرف روانہ ہوئے، جیسے ہی شہر یمن میں آپ نے قدم رکھا، میرے اور آپ کے نبی نے مکہ میں اعلان نبوت کیا۔ ابو بکر صدیق مکہ میں موجود نہ تھے، اعلان مکہ میں ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق شام کی یا یمن کی سرزمین پر ہیں۔ ایک راہب نے دیکھا، اس نے کہا ابو بکر صدیق اگر اجازت دیتے ہو میں آپ کی ناک مبارک کا دیدار کر سکتا ہوں؟ اکشف عن بطنی کا، اگر کہتے ہو کپڑا ہٹاؤ میں آپ کے ناف کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے ناف سے کپڑا اٹھایا، فقبلا، اس نے آپ کی ناک مبارک کے اوپر بوسہ دیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا ابو بکر صدیق آپ کو مبارک ہو، ان النبی یبعث فی الحرم، حرم میں ابھی ایک بندے نے اعلان نبوت کیا ہے، اس کے 2 وزیر ہوں گے، ایک آپ ہوں گے اور دوسرے مولا علی مرتضیٰ ہوں گے۔ اے ابو بکر صدیق کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا یمن سے شام میں جاؤں گا۔ فرمایا واپسی مجھے مل کے جانا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اس نبی کی شان میں میں نے ایک نعت لکھی ہے، وہ نعت نبی کے سامنے پڑھ دیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں شام کی طرف گیا، شام سے جب میں واپس یمن میں آیا میں نے اس کا خط لیا، جیسے مکہ میں آیا مکہ میں شور مچا ہوا۔ آپ نے پوچھا مکہ والوں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر آپ کو نہیں پتا، عبداللہ کا بیٹا جو یتیم تھا، جسے کال تک ہم مارا کرتے تھے، جسے ہم جادوگر سمجھتے تھے، آج اس نے اعلان کر دیا لوگوں میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا۔ امت کا مشن دیکھو نا کہاں جا رہے ہیں۔ کہتے یہ عقیدہ نہیں بیان کرتا، میں کہ شرم نہیں آتی؟ کلمہ چھوڑ دینا نبی کا، کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ کلمہ بھی نبی کا پڑھتا ہے اور اوپر سے کہتا ہے ان عقائد کو چھوڑ دیں۔ یہ وہی عقائد تھے جو میرے نبی نے کفار مکہ کے سامنے بیان کیے، اور میں نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، سب کا دعویٰ ہوگا ہم نبی ہیں۔ اے میرے غلاموں یاد رکھ لینا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کہتے ہو نبی کے بعد نبی نہیں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں بالکل عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی بن کے نہیں، میرے نبی کے امتی بن کے آئیں گے۔ اے ابو بکر صدیق اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، آپ جا کے اس کا امتحان لو۔ ابو بکر صدیق اندر گئے، حجرے میں سلام کیا، میرے نبی نے سلام کا جواب دیا۔ آقا آپ کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ آقا اگر آپ نبی ہیں، نبی کے پاس معجزہ ہوتا ہے، آپ اپنا کوئی معجزہ دکھوائیں۔ ایک روایت کے مطابق میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق لقیتہ شیخ من یمن، یہ معجزہ کافی ہے، تیری ملاقات یمن میں ایک شیخ سے ہوئی، اس نے میرے بارے میں تجھے بتایا۔ آگے بھی تو ابو بکر صدیق تھے۔ یا رسول اللہ کام لقیتہ بشیخ من یمن، میں تو یمن میں بڑے بڑے بزرگوں سے ملا ہوں، بڑے بڑے شیخوں سے ملا ہوں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس کی بات کر رہا ہوں جس نے میں محمد کی شان میں نعت لکھ کر بھیجی ہے۔
وہ نعت مجھے پڑھ کے سنا۔ اسی وقت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے نام پہ پہلا چندہ 40,000 دینار یا 40,000 درہم اللہ کے نام پہ آپ نے وقف کر دیے۔ اب اصل موضوع کو آپ نے سمجھنا ہے، ایک ہے صادق اور ایک ہے صدیق۔ امام جعفر کو جعفر صادق کہتے ہیں اور حضرت عبداللہ کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ صادق اور صدیق میں فرق سمجھے، کہتے ہیں صادق اسے کہتے ہیں جمعۃ المبارک میں آپ آئے، آپ نے کوئی واقعہ دیکھا، حادثہ دیکھا یا کوئی بھی معاملہ پیش آیا، آپ نے بھی عین ہی اسی طرح آ کے بیان کیا۔ میں جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، میں نے یہ واقعہ دیکھا، ایسے ہوا ایسے ہوا۔ اسلام کہتا ہے جو واقعے کے مطابق سچی خبر دے اسے صادق کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا کہ اوے آپ کے امام کو صادق کہتے ہیں کیوں؟ فرمایا ان کو صادق اس لیے کہتے ہیں ان کے منہ سے جو جملہ نکلتا ہے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو آج میں پوچھ لیتا ہوں۔ وہ امام جعفر صادق کے پاس گیا، حضرت کئی سال سے حج کی تیاری کر رہا ہوں لیکن حج پہ جانے سے قاصر ہوں، آپ دعا کرو اللہ مجھے حج کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ایک بار دعا کی، کہا پھر کرو، آپ نے پھر دعا کی، پھر کی۔ کہتے ہیں آپ کی دعا کے صدقے اللہ پاک نے 50 حجوں کی توفیق عطا فرمائی اور جب اس کی موت آئی تو موت بھی اس کو بیت اللہ میں آئی۔ صادق اسے کہتے ہیں جو واقعے کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد بیان کرے۔ اسلام کہتا ہے صادق ہے، صدیق نہیں۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ابھی واقعہ ہوا نہیں، حادثہ ہوا نہیں، جو واقعے سے پہلے سچی خبر دے دے اسے سنیوں کا صدیق کہتے ہیں۔ یہ لقب آپ کو کیوں ملا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ بیٹی حضور کے دربار میں آقا میرا خامد صبح کو گیا ہے، شام ہو گئی ہے، خامد واپس نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا صبر کر۔ دوسرے روز پھر آئی، خامد گیا، آقا ملا نہیں، صبر کر۔ تیسرے روز آئی، آپ نے فرمایا بیٹی صبر کر تیرا خامد فوت ہو گیا۔ روتی ہوئی مدینے کی گلیوں سے جا رہی، اچانک ابو بکر صدیق کی نظر پڑی۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا میرا خامد سفر پہ گیا ہے۔ تے کسی نے کہا ہے، نبی کا نہیں کہا، کسی نے کہا تیرا خامد فوت ہو گیا ہے، اب واپس نہیں آئے گا، صبر کر۔ آپ نے فرمایا بیٹی تو صبر کر، انشاءاللہ آج شام سورج بعد میں ڈوبے گا، تیرا خامد پہلے گھر میں آ جائے گا۔ عورت واپس پلٹی، نبی کے دربار میں آئی، آقا آپ نے کہا تھا خامد وصال فرما گیا۔ آپ کا یار ابو بکر کہتا ہے زندہ ہے تو شام کو آئے گا۔ آپ نے فرمایا بیٹی پھر شام کا انتظار کر لیں۔ شام کا وقت ہوا، دو بچوں کو بلایا، ایک کو گلی پہ کھڑا کیا، دوسرے کو مکان کی چھت پہ۔ فرمایا جب سورج ڈوبے بتانا، دوسرے کو کہا بابا آئیں بتانا، شام کا وقت ہے۔ ایک بچے نے آواز لگائی اماں سورج ڈوب گیا ہے، دوسرے نے کہا ماں مبارک ہو، ابا حضور بھی گھر تشریف لے آئے۔ عورت اپنے خاوند کو لے کر در رسول پر گئی، آقا آپ نے کہا تھا خامد فوت ہو گیا ہے، یہ تو زندہ ہے اور شام کو گھر بھی آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی جب تو نے بتایا تھا تیرا خامد مر چکا تھا، تیرا خامد فوت ہو چکا تھا، میں نے نگاہ نبوت سے دیکھا، لیکن جب تو نے صدیق کو بتایا، صدیق نے تجھے حوصلہ دیا۔ اللہ نے کہا کہیں صدیق جھوٹا نہ ہو جائے، صدیق جھوٹا نہ ہو جائے۔ صدیق کی زبان کی لاج رکھتے ہوئے تیرے مردہ خامد کو دوبارہ زندہ کرا۔ ہم فخر سے کہتے ہیں یہ ہمارا صدیق ہے۔ اب پتہ چلا ہے صادق اور ہے تے صدیق اور ہے۔ اب چلے جاتے ہیں رشتوں کی طرح۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے یار یہ اہل بیت اور تھے معاذ اللہ، یہ اصحاب اور تھے۔ ہم کہتے ہیں بھئی
آپ اہل بیت کی تعریف کریں۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ بیت کہتے ہیں گھر کو، تو اہل کہتے ہیں گھر میں رہنے والوں کو۔ ہاں بھئی، اہل بیت میں کون شامل ہے؟ نبی کی بیٹی شامل ہے، علی شامل ہے، حسن و حسین شامل ہے، نبی۔ میں کہ بس 5؟ کہتے جی 5۔ میں کہ بیٹی کون؟ کہا فاطمہ۔ میں کہ فاطمہ کی ماں کون؟ کہتا ہے ختیجہ۔ میں کہ بیٹی اہل بیت میں شامل ہے، بیٹی کی ماں نہیں شامل؟ کچھ سوچو یار، اہل بیت کا گھرانہ اتنا وسیع گھرانہ ہے، آپ نے اتنا تنگ کر دیا۔ آپ تو یہ کہتے ہو نا یہ 5 ہے، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا سلیمان منا آل البیت، اور لوگوں سلمان بھی میری اہل بیت میں ہے۔ اور غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ غوث پاک کہتے لوگوں میں حسنی حسینی سید ہوں، اور جو بندہ سادات سے سچی محبت کرے گا قیامت کے دن اللہ اسے بھی اہل بیت کی صفوں میں اٹھائے گا۔ اتنی وسیع گھرانہ آپ نے اتنا تنگ کر دیا ہے، اتنا چھوٹا کر دیا ہے، اور آپ نے ان کو آپس میں جدا کر دیا۔ انشاءاللہ نہیں ہوگا، میں آج بیان کروں گا، پتہ چل جائے گا، کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، یہ جدا کر ہی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ایسے جاہل خطیبوں نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں، حقیقت میں ایسی بات ہے ہی نہیں، تعلق ہی نہیں ہے۔ اب سمجھیے گا، ابو بکر صدیق کی ہے 4 شادیاں، 2 نکاح آپ نے مکہ میں کیے، 2 نکاح آپ نے مدینہ طیبہ میں کیے۔ آپ نے پوری توجہ دینی ہے اس بات پہ، یاد رکھو دین کے ایک مسئلے پر غور کرنے سے اللہ 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات یاد کروانے کا مقصد اللہ گواہ ہے، اس لیے کہ آپ کے وسیلے اگر کسی مسلمان بھائی تک یہ بات پہنچ گئی، ہو سکتا ہے اس کا عقیدہ بدل جائے، وہ اسلام کی طرف لوٹ آئے، اللہ آپ کو بھی اجر دے گا، اللہ ہمیں بھی اجر دے گا۔ مکہ میں ابو بکر صدیق نے 2 نکاح کیے۔ آپ کی پہلی بیوی کا نام تھا قتیلہ، قتیلہ سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام آپ نے رکھا عبداللہ اور بیٹی کا نام رکھا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اسماء بنت ابی بکر۔ جب میرے اور آپ کے نبی نے اعلان نبوت کیا، ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا، آپ نے اپنی بیوی قتیلہ کو کہا قتیلہ اسلام قبول کر لے، سلامتی میں رہ جائے گی، امن میں رہ جائے گی، قبر بھی جنت ہوگی تے تیری آخرت بھی جنت ہوگی۔ تے قتیلہ نے کہا میں موت قبول ہے لیکن اسلام قبول نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تو اسلام قبول نہیں کرتی تو تجھ کو 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ اگر اللہ کرے آپ کو میرا یہ جملہ میں ٹھہر ٹھہر کے بیان کروں آپ کو سمجھ آ جائے۔ آج مجھے لوگ کہتے حضرت آپ نے فتویٰ دیا 3 طلاقیں طلاق ہو گئی، طلاقیں مغلظہ ہو گئی۔ اس بندے نے اپنا عقیدہ چھوڑ دیا، وہ کہتا ہے میں سنی نہیں بنتا۔ میں ان کے پاس جاؤں گا جو کہتے ہیں 3 طلاقیں 3 نہیں، 3 طلاقیں 1 ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں الحمدللہ نکل گئے ہم سے۔ کیوں؟ میں نے جہاں تک پڑھا ہے نبی کے غلاموں نے اسلام کی خاطر عورتوں کو ٹھوکر ماری ہے لیکن عورت کی خاطر اسلام کو نہیں چھوڑا۔ جنگ بدر کا دن ہے، میرے اور آپ کے نبی نے اعلان کیا، فرمایا اسلام کے لیے مجاہدوں کی ضرورت ہے، جہاد کے لیے جوانوں کی ضرورت ہے۔ ایک جوان لڑکا جس کا نکاح ہوا تھا ابھی گھر میں گیا، دروازے کی کنڈی کھولی، اندر 1 قدم رکھا، بلال کا اذان آئی، آواز آئی، آپ نے جوتا پہنا، واپس جانے لگے، اور بیوی نے کہا او میرے سرتاج کہاں جا رہے ہو؟ تھوڑی دیر ٹھہر تو جاؤ، آپ میرے خاوند ہو، ہماری پہلی رات ہے، سواد رات ہے۔ فرمایا تجھے اپنے سرتاج کی پڑی ہے، مجھے میرا سرتاج بلا رہا ہے۔ انہی قدموں میں نبی کے دربار میں گیا، آقا میرا نام لکھ دے۔ آپ نے فرمایا تیرا تو آج نکاح نہیں ہوا، تیری تو سہاگ رات نہیں ہے۔ آقا ایسی ہزاروں عورتیں آپ کے قدموں پہ قربان ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی جب بدر میں لے کر گئے، پہلا یہ جوان تھا،
ابھی بدر کی سرزمین پہ قدم رکھا، کفار نے اتنے تیر مارے، کہتے ہیں زمین پہ ہم نے دیکھا تڑپ رہا تھا۔ ایک صحابی کہتا ہے میں پانی لے کر آیا، میں نے کہا پانی پی، اس نے منہ پھیر لیا۔ میں نے کہا میں تیر نکالوں، کہتے ہیں منہ ادھر پھیر لیا۔ میں نے کہا میں سہارا دوں، ایک چہرہ ادھر پھیر لیا۔ میں نے کہا چاہتا کیا ہے؟ فرمایا مجھے گھسیٹ کے مصطفیٰ کے قدموں میں لے جاؤ، آخری خواہش ہے جب میری موت ہو تو آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کرنا۔ کہتے ہم اسے اٹھا کے نبی کے قدموں میں لے گئے، آخری بار نبی کا دیدار کیا، وصال ہو گیا۔ کبھی میرے نبی مسکراتے تھے، کبھی میرے نبی آنسو بہاتے تھے۔ ہم نے کہا آقا یہ رونا کیسا، یہ ہنسنا کیسا؟ آپ نے فرمایا رو اس لیے رو میرا جوان مجاہد تھا، شہید ہو گیا۔ آقا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری خاطر ایک لڑکی کو ٹھکرایا، میں دیکھ رہا ہوں اللہ پاک نے عرش پہ 70,000 حوروں کے ساتھ نکاح فرما دیا۔ نبی کا جو غلام ہوگا وہ کبھی بھی عورت کی خاطر اپنا عقیدہ نہیں بدلے گا، اپنا دین نہیں چھوڑے گا۔ دلیل ہے صدیق اکبر، آپ نے فرمایا قتیلہ جے تو اسلام قبول نہیں کر دی، اگر میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتی، آج کے بعد تجھے 3 طلاق ہے، تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں۔ آپ حضرت اسماء بنت ابی بکر اور حضرت عبداللہ کو لے کر مدینہ طیبہ چلے گئے۔ ہجرت کی رات ہے، جب غار ثور میں یہ گئے، حضرت اسماء بنت ابی بکر کھانا لے کر غار ثور کی بلندی پہ جاتی۔ میں خدا جانتا ہے عمرے پر گیا، کئی جنازے میں نے جنت البقیع میں پڑھے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یار اس کو کیا ہوا؟ کہا اس کو شوق تھا غار ثور پہ جانے کا، راستے میں مر گیا۔ 33 سال کے جوان لڑکے اپنے سامنے میں نے مرتے ہوئے دیکھے، ارے کیا وجہ ہے؟ فرمایا غار ثور اتنی ہائٹ پہ، اتنی بلندی اور اتنی تپش ہے، آج کا جوان چڑھتے چڑھتے مر جاتا ہے۔ میں کہ سلام ہے اسماء بنت ابی بکر تجھے، اے سلام ہے، عزت والا باپ ہی سمجھتا ہے بیٹیوں کا مقام کیا ہے۔ ان دونوں، ان کو کہا جاتا تھا 2 کمر بند والی، لقب ہے، ادھر بھی کھانا ادھر بھی کھانا۔ صبح ناشتہ دینے جا رہی ہے، دوپہر کا کھانا دینے جا رہی ہے، رات کا کھانا دینے جا رہی ہے۔ اور نبی کے غلاموں تمہیں آج یہ مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا، اللہ کرے اللہ آپ کو مدینے لے جائے، آپ کو مکہ لے جائے، پھر نیچے کھڑے ہو کر جب غار ثور دیکھو گے نا، پھر پتہ چلے گا ابو بکر کی بیٹیوں کی وفا کیا تھی۔ ایسے نہیں پتہ چلے گا۔ شام کا وقت ہے، ابو جال گھر میں آیا، سنیے گا جملہ، تو کہتا ہے نا صدیق نے یہ کیا، میں بتاتا ہوں۔ او اسماء تیرا نبی اور تیرا بابا کہاں پہ ہے؟ فرمایا پتہ ہے بتاتی نہیں۔ اسماء آخری بار پوچھ رہا ہوں، بتا تیرا بابا کہاں ہے؟ کہا پتہ ہے بتاتی نہیں ہو۔ زور سے تماچا مارا، زمین پہ گری، ایک نوکیلا پتھر رگا، رخسار سے خون ہے۔ اہل عرب کے بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے حاکم جمع ہو گئے۔ اے ابو جال شرم کر، اور بیٹیوں پہ بھی کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، اور بیٹیوں پہ بھی کوئی ظلم کرتا ہے۔ کہا اس بیٹی کا جملہ تو سنو۔ کہا کیا کہتی ہے؟ کہا پتہ ہے بتاتی نہیں ہو۔ سردار مکہ نے کہا اسماء اپنی جان پہ رحم کر، یہ سردار مکہ ہے، یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، یہ تجھے شہید کر دے گا، تو بتاتی کیوں نہیں ہے؟ ہائے کلیجہ نکل جاتا ہے جواب سن کے۔ فرمایا اگر میں نے بتا دیا نا کہ میرا بابا تے نبی کہاں ہے، دنیا کہے گی باپ صدیق تھا تے بیٹی صدیقہ نہیں تھی۔ میں صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ہوں، اپنی جان دے دوں گی، لیکن ابو بکر کی صداقت پر داغ نہیں آنے دوں گی۔ جی یہ وہ اسماء بنت ابی بکر ہے۔
قتیلہ مکہ سے چلی اور مدینہ منورہ میں آئی، دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ فرمایا اسماء تیری ماں ہو، ابو بکر صدیق کی بیوی ہو، اجازت ہے؟ فرمایا ماں ٹھہر، پہلے نبی سے پوچھ کے آتی ہوں۔ نبی کی بارگاہ میں گئی، اماں میری مشرکہ ہیں، کافرہ ہیں، اندر آنا چاہتی، اجازت مانگتی، آقا اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ماں مشرکہ بھی ہو، تم اس کا عزت اور احترام کرو، اللہ تمہیں اس میں اجر عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، اسماء نے نکاح کی، آپ توجہ کرنا، حضرت اسماء بنت ابی بکر کا نکاح ہوا حضرت زبیر کے ساتھ۔ ان کے ہاں جب نکاح ہوا، ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا عبداللہ۔ عبداللہ کا نکاح ہوا امام حسن کی بیٹی کے ساتھ۔ ہوں پتہ لگ سی تو سمجھ آندی کہ نہیں آئے، پھر بنا دراؤں۔ اسماء بنت ابو بکر بیٹی ابو بکر کی ہے، نکاح ہوا زبیر کے ساتھ، آگے بیٹا پیدا ہوا، یعنی ابو بکر صدیق کا نواسا، اس نواسے کا نکاح امام حسن کی بڑی بیٹی کے ساتھ ہوا۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں بول دو، آپس میں نرم دل ہیں۔ اب پلے پڑیے ایک رشتہ، اب دوسرے پہ جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے دوسرا نکاح کیا، وہ بھی مکہ میں کیا۔ اس عورت کا نام تھا ام رومان۔ ام رومان سے پھر دو بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام رکھا عبد الرحمن اور بیٹی کا نام رکھا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا زیادہ تعارف نہیں، دو باتیں کروں گا۔ یہ وہ عظیم بیٹی ہے، وہ عظیم بیٹی ہے۔ قرآن اٹھائیں، ان کی پاکی کا ذکر قرآن میں موجود ہے، سمجھ آئی؟ سیاستہ اٹھائیں، ان کی پاکی کا ذکر وہاں بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ جب تو چھوٹی سی تھی نا، جبریل ریشمی لباس میں لپیٹ کر مجھے تیرے پاس لائے، فرمایا اے حبیب، آپ کے رب نے آپ کے لیے اس لڑکی کے رشتے کا انتخاب کیا ہے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اے عائشہ تو چھوٹی تھی، جبریل میرے پاس لے کر آیا، آقا آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں نے کہا رشتہ کروانے والا خدا ہو، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹیوں میں محمد کیسے انکار کر سکتا؟ سمجھ آئی؟ ان کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ دو شادیاں ہو گئیں، اب تیسری کی طرف جاتے ہیں، غور کیجئے گا۔ آپ مدینہ طیبہ میں آئے، آپ نے تیسری عورت سے نکاح کیا، اس کا نام ہے حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب آپ کا وصال ہونے لگا، بڑی قابل غور بات ہے، آپ نے وصال کے وقت حضرت عائشہ کو بلایا، عائشہ صدیقہ، جی ابا حضور، فرمایا میری وراثت کو 3 بیٹیوں میں تقسیم کرنا، یعنی تینوں بہنیں۔ ابا حضور ہم تو 2 بہنیں ہیں، ایک حضرت عائشہ ایک حضرت اسماء۔ فرمایا تیری تیسری ماں حضرت حبیبہ امید سے ہے کہ اس کے پیٹ میں بیٹی ہے، بیٹا نہیں۔ ہمیں تو کہتے دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، نبی کو ہم کہتے یار دیوار دکھاؤ تو صحیح، مستری ہمیں دکھاؤ۔ ابو بکر صدیق نے پہلے بتا دیا تیری ماں امید سے ہے، پیٹ میں میری تیسری بیٹی ہے، لہذا وراثت کو تقسیم کر لینا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ حبیبہ ہے کون؟ حبیبہ اور حضرت میمونہ یہ سگی بہنیں ہیں۔ میمونہ کون ہے؟ میمونہ میرے اور آپ کے نبی کی بیوی ہے، تیری بھی ماں ہے کہ میری بھی ماں۔ اب بتاؤ رشتہ کیا بنا؟ ہم زلف کیا بنے؟ ہم پنجابی میں سانڈو کہتے ہیں۔ ام حبیبہ بیوی ہے سرکار کی، اور حبیبہ بیوی ہے ابو بکر کی، اس اعتبار سے دونوں بن گئے ہم زلف۔
اب میمونہ کون ہے؟ نبی کے وصال کے بعد نبی کے جو تبرکات تھے وہ مختلف ازواج میں بانٹ گئے، انہوں نے سنبھال کے رکھے۔ میمونہ کہتی ہے میرے پاس سرکار کا ایک شیشہ تھا، آئینہ، جمعے والے دن دیکھ کے امامہ شریف باندھا کرتے تھے۔ آپ فرماتی جب نبی کا وصال ہوا میں نے آئینہ اٹھا کے دیکھا، رب کعبہ کی قسم اس آئینے میں میری نہیں بلکہ آئینے کو دیکھتے تھے، آئینے میں شکل مصطفیٰ نظر آیا کرتے۔ کتنے رشتے ہو گئے؟ تین شادیاں، 3 رشتے۔ غور کیجئے گا، تاریخ میں ایک بزرگ گزرا ہے، اس کی ہیں 8 بیٹیاں۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ 8۔ میں 2 کا ذکر کروں گا، جی 8 بیان کروں آپ بھول جاؤ گے۔ 8 صاحبزادیاں ہیں، ایک کا نام ہے حضرت میمونہ تے ایک کا نام ہے حضرت اسماء بنت امیس۔ یہ وہی میمونہ تھی جس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اسماء بنت امیس کا نکاح ہوا حضرت جعفر طیار کے ساتھ، اور میمونہ کا نکاح ہوا نبی کے ساتھ۔ اب بتاؤ جعفر اور نبی آپس میں کیا بنے؟ ہم زلف سانڈو، ٹھیک ہے نا، 2 بہنیں گھر میں۔ جعفر مولا علی شیر خدا کے بھائی ہیں اور نبی کے ہم زلف بھی ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے جب جنگ موتا میں بھیجا، آپ نے فرمایا کہ حضرت جعفر شہید ہو گئے، فَأَخَذَ رَایَةٌ زَیْدٌ فَأُصِیبُوا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ نبی مدینہ میں ہے، جنگ وہاں پہ ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا وَأَخَذَ عبداللہ بن رواحہ فَأُصِیبُوا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ثُمَّ أَخَذَ خالد بن الولید فتح اللہ، فرمایا جھنڈا خالد کے ہاتھ میں اللہ فتح دے گا۔ مقصود سمجھے گا، جعفر شہید ہوئے، ان کی بیوی کا نام ہے حضرت اسماء بنت امیس۔ اسماء بنت امیس بیوہ ہوئی، ابو بکر صدیق نے نکاح کر لیا۔ بھول گئے ہو؟ سمجھ آئی ہے؟ پھر دوہراؤں، یہ جمعہ نہیں ہمارا درس ہے، سمجھیے گا۔ دیکھو تاریخ میں بزرگ گزرا ہے، نام ہے حارث۔ حارث کی یہ 8 بیٹیاں، 2 بہنوں کا نکاح ایک نبی کے گھر میں ہے، ایک جعفر کے گھر میں ہے۔ جعفر شہید ہو گیا، وہ لڑکی دوبارہ ابو بکر کے گھر میں آئی، ابو بکر اور نبی کیا بن گئے؟ ہم زلف۔ ایسی ہے، اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام رکھا محمد بن ابی بکر، اسی اسما سے۔ اور محمد بن ابی بکر کون ہے؟ توجہ کرنا، پورے جمعے کا نچوڑ ہے۔ محمد بن ابی بکر نے نکاح کیا، لڑکا پیدا ہوا قاسم، قاسم نے نکاح کیا، بیٹی پیدا ہوئی ام فروا، ام فروا نے نکاح کیا، بیٹا پیدا ہوا امام باقر علیہ السلام۔ میں نے کہا نا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں نرم دل ہے۔ ابو بکر کا وصال ہوا، اسی اسماء بنت امیس نے مولا علی شیر خدا سے نکاح کیا، ٹھیک ہے۔ پہلے گھر تھی جعفر کے، جعفر شہید ہوا، ابو بکر نے نکاح کیا، بیٹا پیدا ہوا، ابو بکر کا وصال ہوا، پھر نکاح کیا مولا علی مرتضیٰ نے، اور اسی سے بیٹا پیدا ہوا۔ سارے آوان اسی کی نسل سے ہیں۔ معلوم یہ ہوا جتنے آوان ہیں صدیق تیری عطا سے ہیں۔ سمجھیں؟ تو سید کو بھی تھوڑا سا بیان کر دیں، ہیں جمعہ ہو تو سادات کا ذکر نہ ہو، دل ہی نہیں کرتا۔ ہم بھی تو علی کی اولاد میں سے دل خوش ہوتا ہے جب سادات کا ذکر کرتے ہیں۔ ایران فتح ہوا، 3 شہزادیاں آئیں، ان میں ایک شہزادی تھی جس کا نام تھا شہر بانو۔ اصحاب رسول نے کہا عمر شہزادی ہے، بیٹے کے لیے شادی کر لو۔ فرمایا نہیں۔ ابو بکر کا بیٹا، فرمایا نہیں۔ کیوں؟ فرمایا شہزادی ہے، شہزادے کو دوں گا نا۔ کہا پھر شہزادہ کون ہے؟ فرمایا کہاں ہے میرے مولا علی کا بیٹا امام حسین۔ امام حسین کو بلایا گیا، حسین تو نے اس لڑکی سے نکاح کرنا ہے، اور میری آخری وصیت ہے، آخری وصیت ہے، آخری وصیت ہے، اس لڑکی کو سنبھال کے رکھنا، تیری نسل کا آخری سید بھی اسی کی اولاد سے پیدا ہوگا۔ شہر
بانوں سے حسین کا نکاح ہوا، بیٹا پیدا ہوا امام زین العابدین، امام زین العابدین سے امام باقر، امام باقر سے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق سے امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم سے امام علی رضا، امام نقی، امام تقی، امام حسن عسکری اور امام مہدی۔ فرمائے قیامت تک جتنے اوان آئیں گے صدیق تیری عطا سے آئیں گے، جتنے سید آئیں گے عمر تیری عطا سے آئیں گے۔